پھر وہ اگے جھوٹ کنج چلنا ہے، تو وہ اگے منافقت کنج کامیاب ہونی ہے، تو وہ اگے کیڑا بہانا چلنا ہے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں جو حکم دیتا ہوں، میرا رسول جو حکم دیتا ہے، اس کے مقابلے میں لیت و لال نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، طرح طرح کی باتیں نہ کرو۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے نا، تم سے زیادہ تمہارا رب جانتا ہے کہ اصل گل کی ہے۔ میں اس وجہ تو آرام کھانا، میں اس وجہ تو زیادتی پہ کرنا، انہیں میرے نال انج کیتا سی۔ تے جنہ بندہ جھوٹا ہوگا نا، انیاں وڈیاں قسماں چکدا ہے۔ تے اللہ کہندا ہے کہ کیوں بھائی، کدے اگے جا کے حساب دینا جی، یا کنوں تسی پہ دھوکھا دیندے ہو؟ جیڑا تواڈی نیت نوں تواڈے نالوں زیادہ جاندا ہے۔ اس واسطے اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ذہن میں رکھو کہ تمہارا واسطہ اس اللہ سے، تم نے جواب اس کو دینا ہے جو تمہاری نیتوں کو تم سے بھی زیادہ جانتا ہے، اور جس کے سامنے بالآخر تم نے پیش ہونا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ اس کے سامنے تو نبی بھی پیش ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اور حضرت عمر اور ابو بکر جیسے بندے کہا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی تنکا ہوتا، مجھے کوئی جانور کھا جاتا، مجھے اللہ کے سامنے پیش نہ ہونا پڑتا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ احساس دلاتا ہے کہ کفر اور کافروں کے خلاف بھی جہاد کرو، منافقت کے خلاف بھی جہاد کرو، اور اپنے معاشرے کی برائیوں کے خلاف بھی جہاد کرو۔ برائیوں کے مقابلے میں سرنڈر نہ کرو۔ اپنے ضمیر اور غیرت کو زندہ کرو اور برائی کے خلاف جد و جہد کرو۔ آگے دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے۔ یہ دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، یہ صرف سچ بولنے کا دین نہیں ہے، یہ صرف پورا تولنے کا دین نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی خدمت کرنے کا دین نہیں ہے، یہ ظلم اور ظالم اور کفر اور کافر کے خلاف جد و جہد کا بھی دین ہے، مقابلے کا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے سامنے نہیں ہے؟ ساری زندگی مقابلہ کیا ہے، جنگیں لڑی ہیں، اور امریکہ ہم سے کتنی دور ہے، ہم یہاں ہتھیار ڈالے بیٹھے ہیں، اس کی غلامی کر رہے ہیں۔ ان پٹھانوں نے نہیں اس کی غلامی کی تو اس نے کیا ان کا بگاڑ لیا؟ بندے مار مار کے چلا گیا ہے، تو بندے جتنے اس نے مارے ہیں وہ سارے جنت میں گئے ہیں۔ کیا ان کا بگاڑ لیا ہے؟ اور ذلت کے ساتھ وہاں سے نکل گیا ہے۔ اور ہماری فوجیں اور ہمارا ایٹم بم جو ہے ان کے سامنے لیٹا ہوا ہے۔
غیرت کی زندگی بسر کرو، مقابلے کی زندگی بسر کرو، باطل اور ظلم کے خلاف ہتھیار نہ ڈالو۔ یہ دیکھیں اگلی بات کیا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈر جاؤ اللہ کے اس عذاب سے جو صرف ان کو نہیں آئے گا جو تم میں سے ظلم کرتے ہیں، بلکہ ان کو بھی آئے گا جو ظلم کو دیکھتے ہیں اور اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یہ آیت ہے۔ ظلم کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہ کرو، ڈر جاؤ اس فتنے سے، ڈر جاؤ اللہ کی اس ناراضگی سے جو صرف تم میں سے ان کو نہیں پہنچے گی جو تم میں سے ظلم کرتے ہیں، بلکہ ان کو بھی پہنچے گی جو ظلم کو دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ میں مطلب لوگ کہتے ہیں جی حکومت انج کر دی، حکومت انج کر دی، حکومت انج کر دی، حکومت بڑا ظلم کر دی ہے، فلان ہے فلان ہے۔ یہ قوم خود اپنے آپ پر ظلم کر دی ہے، کیوں نہیں اٹھتی؟ جو چاہے وہ جو مرضی کرے ان کے ساتھ ہوتا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کے بارے میں قرآن مجید میں کہا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا پایا اور جو چاہا کیا۔ جب قومیں ہلکی ہو جاتی ہیں تو ظالم پھر جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور یہاں تو ظالم کا ساتھ دینا بڑی سمجھداری سمجھی جاتی ہے۔ کنہ سے آنا ہے، سمجھ گیا نا کہ انہیں نہیں آنا ہے، انہوں نے نال لگ گئے۔ یہ ہماری قوم کی دنائی ہے۔ پنڈ دا سب تو وڈا سمجھدار وہ بندہ ہے جڑا وقت دے ظالم دے نال لگ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ ڈر جاؤ اللہ کے اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں کو نہیں آئے گا جو ظلم کرتے ہیں، بلکہ ان کو بھی آئے گا جو ظلم کو دیکھتے ہیں اور اسے برداشت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیا اس سے آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یہ جو ہے نا ظلم کو دیکھ کر اس کے خلاف نہ اٹھنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو میں شدید عذاب دیتا ہوں، شدید عذاب دیتا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اگلا پروگرام اللہ کرے بھائی میں تے بڑی معذرت کرنا، میں 2 پروگراماں یا شاید 3 پروگراماں نہیں آ سکیا، وہ اتفاق اس طرح ہوندا رہا تے اودے چ تہاڈا کوئی نقصان نہیں، میں اگر نہیں آیا تہاڈا کیڑا نقصان؟ نقصان تو میرا ہے کہ اتنی اچھی مجلس دے وچ آ کے تے بندہ قرآن مجید نہ پڑھے نہ پڑھ سکے تو نقصان تو ہوتا ہے، تہاڈا تو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن بہرحال میں طارق صاحب نوں اور خلیل صاحب نوں انہاں دی میں تحسین کرنا کہ اے اس تو مایوس اور بد دل نہیں ہوئے، انہاں پروگرام نوں چلائی رکھے، اور یہ بہت اچھی گل ہے، بہت اچھی گل ہے، بہت اچھی گل۔
یہ دعوت دین دا کام، قرآن پڑھن پڑھان اور سکھن سکھان دا کام اچھیاں کماں جو سب تو اچھا کام ہے، اس واسطے کہ سارے اچھے کام یہ دی بنیاد تے ہوندے۔ ہاں جی 25 ستمبر انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے، تیرے رسول اور آخری نبی۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم پر رحم کر دے۔ یا اللہ ہماری ہر جائز دعا کو قبول کر لے۔ یا اللہ ہم میں سے جو مضطرب اور پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو محروم ہیں ان کی محرومی کو اپنی عطا سے بدل دے، جو تکلیف میں ہیں یا اللہ ان کی تکلیف کو راحت سے بدل دے۔ یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، فضل فرمانے والا، رحم کرنے والا، ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ ہم اپنی ہر دعا تیرے حضور میں رکھتے ہیں، تو دعاؤں کو قبول کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، اور تیرے سامنے کوئی ناممکن نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا جزاک اللہ۔